پاکستان میں اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ ایک سوال ہے جو ہر پاکستانی کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے، مگر جواب تلاش کرنے کی زحمت کوئی نہیں کرتا۔ نیشنل اسمبلی، سینٹ، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، یہ سب نام، یہ سب عہدے، کیا یہ واقعی طاقت کا مرکز ہیں یا صرف ایک تصویر ہے جو ہمیں دکھائی جاتی ہے؟ السلام علیکم دوستو، ہو ہولڈز پاور میں خوش آمدید۔ میرا نام شہزاد ہے اور آج بات کرتے ہیں اسی سوال کی۔ یہاں نہ کوئی ایک طرف کی کہانی سناتے ہیں، نہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا سوچنا ہے، بس حقائق، دونوں طرف کے دلائل اور فیصلہ آپ کا۔ آج ہم اسی پردے کے پیچھے جھانکیں گے، تو چلیں آج کا موضوع دیکھتے ہیں۔ دیکھنے میں نظام سیدھا لگتا ہے، پاکستان ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، پریزیڈنشل سسٹم نہیں، یعنی امریکہ کی طرح نہیں جہاں پریزیڈنٹ خود حکومت کا سربراہ بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کم از کم آئین کے مطابق اصل طاقت پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے اور پریزیڈنٹ کا عہدہ زیادہ تر سیریمونیل ہوتا ہے۔ وہ اسٹیٹ یونٹی کی نمائندگی کرتا ہے، مگر روزمرہ کے فیصلے پرائم منسٹر اور اس کی کابینہ کرتی ہے۔ پارلیمنٹ کے 2 ہاؤسز ہیں۔ پہلا ہاؤس نیشنل اسمبلی ہے، جسے عوام براہ راست ووٹنگ کے ذریعے منتخب کرتے ہیں۔ اس کی سیٹس آبادی کے حساب سے تقسیم ہوتی ہیں، اور چونکہ پنجاب کی آبادی سب سے زیادہ ہے، اس لیے اس کی سیٹس بھی سب سے زیادہ ہیں۔ دوسرا سینٹ، جسے پروونشل اسمبلیز منتخب کرتی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے صوبوں یعنی کہ بلوچستان، خیبر پختونخوا کو بھی برابر آواز ملے، چاہے ان کی آبادی کم ہی کیوں نہ ہو۔ سیدھی سی بات لگتی ہے نا؟ لیکن ابھی رکیے، اصل کہانی ابھی شروع نہیں ہوئی۔ کوئی بھی بل پہلے کسی ایک ہاؤس میں پیش ہوتا ہے، وہاں بحث ہوتی ہے، امینڈمنٹس پیش کیے جاتے ہیں اور آخر میں ووٹنگ ہوتی ہے۔ اگر وہ ہاؤس منظور کر لے تو بل دوسرے ہاؤس کو بھیجا جاتا ہے، جہاں یہی عمل دوبارہ دہرایا جاتا ہے۔ اگر دونوں ہاؤسز منظور کر لیں اور پریزیڈنٹ دستخط کر دیں تو وہ باقاعدہ قانون بن جاتا ہے۔ مگر یہاں ایک اہم اور نازک بات ہے، پرائم منسٹر بننے کے لیے نیشنل اسمبلی میں میجورٹی درکار ہوتی ہے، اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سنگل پارٹی کی مکمل میجورٹی کم ہی دیکھنے کو ملی ہے، اور یہ میجورٹی زیادہ تر اتحاد سے ہی بنتی ہے۔ مختلف جماعتیں مل کر حکومت بناتی ہیں، اور جہاں اتحاد ہوتا ہے وہاں سمجھوتے بھی ہوتے ہیں۔ اگر یہ اتحاد ٹوٹ جائے تو ایک خطرناک ہتھیار استعمال ہوتا ہے، تحریک عدم اعتماد۔ یہ وہ آئینی طریقہ ہے جس سے اپوزیشن اگر اسے کافی سیٹس مل جائیں تو وہ پرائم منسٹر کو ہٹا سکتی ہے۔ تو اصل سوال یہ نہیں کہ نظام کیسے چلتا ہے، اصل سوال یہ ہے اس نظام کے اندر حقیقی کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے۔ اس سوال کو سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں ایک حیران کن حقیقت یہ ہے کہ آج تک کوئی بھی پرائم منسٹر اپنی آئینی 5 سالہ مدت مکمل نہیں کر سکا۔ کوئی نہ کوئی وجہ، جوڈیشل، پولیٹیکل یا انسٹیٹیوشنل، ہر بار درمیان میں آ جاتی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو بہت سارے تجزیہ کاروں کو یہ سوال پوچھنے پر مجبور کرتی ہے، کیا یہ محض اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا سٹرکچرل پیٹرن ہے؟ یہیں سے اصل بحث شروع ہوتی ہے، اور اس کا کوئی آسان جواب نہیں۔ ایک نقطہ نظر کہتا ہے کانسٹیٹیوشنل ٹیکسٹ بالکل واضح ہے، پارلیمنٹ بالادست ادارہ ہے، قانون وہی بناتی ہے، حکومت وہی منتخب کرتی ہے اور برطرف بھی وہی کرتی ہے، کاغذ پر طاقت بالکل وہی ہے جہاں ہونی چاہیے، منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں۔ لیکن دوسرا نقطہ نظر ایک مشکل سوال اٹھاتا ہے، اگر پارلیمنٹ واقعی سب کچھ ہے تو کوئی بھی پرائم منسٹر اپنی 5 سالہ مدت کیوں مکمل نہیں کر پایا؟ کیا یہ محض سیاسی جماعتوں کی آپس کی چپکلش ہے یا کچھ اثرات پردے کے پیچھے سے بھی آتے ہیں؟ میں آپ کو جواب نہیں دوں گا، کیونکہ سچ یہ ہے کہ یہ بحث ابھی تک حل نہیں ہوئی، نہ ماہرین کے درمیان، نہ عوام کے درمیان، اور شاید یہی اصل کہانی ہے۔ تو اب آپ کے پاس دونوں طرف کے دلائل ہیں، ایک طرف کانسٹیٹیوشنل ٹیکسٹ، دوسری طرف تاریخی پیٹرن، فیصلہ آپ کا ہے۔ مگر یہ سوال یہیں ختم نہیں ہوتا۔
اگلی ویڈیو میں ہم ایک ایسی حقیقی مثال دیکھیں گے جہاں بالادستی براہ راست آزمائش میں آئی اور نتیجہ شاید آپ سب کو حیران کر دے۔ اگر یہ ویڈیو مفید لگی تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ وہ ویڈیو مس نہ ہو، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کے خیال میں اصل طاقت کہاں ہے۔